سورۃ الشعراء آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں جنت اور جہنم کے احوال کا تذکرہ ہے اور ان لوگوں کے انجام بد کا تذکرہ ہے جنہیں بار بار دعوت توحید دی جاتی لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، ساری زندگی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر ٹکرے مارتے رہے، جھکتے رہے۔ جب یہ سارے کے سارے جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے اور ان کے شرکاء ان کو بچانے نہیں آئیں گے، تب اس وقت یہ پچھتائیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ بس جنہیں ہم اپنا بڑا سمجھتے تھے انہوں نے ہی ہمارا بیڑا غرق کیا، ہمارا نقصان کیا، ہمیں گمراہ کیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ان کے ساتھ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں نا جنہیں ان لوگوں نے درجہ دیا ہے معبود کا لیکن ان کا قصور کچھ نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، حضرت مریم کی کرتے ہیں لیکن ان کی تو یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن کچھ نام نہاد اس قسم کے بھی تو ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہمارے سامنے جھکو، اپنے سامنے سجدے کرواتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو بالکل برابر کے بلکہ ان سے بھی بڑے درجے کے مجرم ہیں، ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں گے، جھگڑیں گے جہنم کے اندر، کہیں گے اللہ کی قسم صرف اور صرف تم ہمارے دشمن ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی ایک خواہش ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ بس ایک بار دنیا کے اندر اللہ ہمیں بھیج دے اور ہم ایسے مومن بن کے آئیں گے، ایسے پکے مسلمان، ایسے نیک اور متقی بن کے آئیں گے، صرف ایک بار۔
اللہ فرماتے ہیں کہ وہی بات ہم پہلے آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہاں جا کر جو کہنا ہے کہ بھئی ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دو، تو آج جس کے پاس یہ پیغام پہنچ گیا ہے وہ ایسا کام کرے کیوں کہ وہاں پر کہ کاش ایک موقع اور مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک بار دنیا میں بھیجا ہے، اس کی مرضی ہے اپنی یہ مختصر ترین زندگی ضائع کر کے آتا ہے یا قیمتی بنا کے لے کے آتا ہے۔ بس جس کو یہ بات سمجھ آ گئی تو وہ پہلے سے سدھر کے آئے گا، اسے وہاں رونے دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اس قیمتی زندگی کو ضائع کر دیا، پھر ایسا مجرم اللہ کے حضور جتنا بھی روئے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی اس کی طرف۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کر دی جائے گی للمتقین، متقی لوگوں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ ظاہر کر دی جائے گی گمراہ لوگوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور انہیں کہا جائے گا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او يَنْتَصِرُونَ، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ چلو مدد نہیں کرتے تو کوئی بدلہ ہی لے لے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اوندھے منہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو بھی، والغاوون، اور جتنے بھی کجرو تھے، الٹے راستے پر چلنے والے تھے۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے جو لشکر ہیں، اجمعون سارے کے سارے، ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ قالو، وہاں پر یہ بولیں گے، باتیں کریں گے، وہم فیہا یختصمون، جبکہ جہنم کے اندر یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ وہ کیا باتیں ہوں گی؟ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم تو البتہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ مان رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، کیا جرم کرتے تھے؟ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر درجہ دیتے تھے۔ یہ اپنے شرکاء سے بات کریں گے۔ وما اضلنا، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا، الا المجرمون، مگر ان مجرم لوگوں نے۔ فما لنا من شافعین، پس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھی سفارش کرنے والا۔ ولا صدیق، اور نہ ہی کوئی دوست ہے حمیم، محبت کرنے والا۔ فلو ان لنا کرۃ، پس کاش کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ پلٹ کر جانا ہو جائے، فنکون من المؤمنین، پس ہم ہو جائیں گے مؤمنین میں سے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں البتہ نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، جبکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک، اور بے شک تیرا رب، لہو العزیز، البتہ وہ غالب ہے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جنت اور جہنم کا جہاں تذکرہ قرآن مقدس کے مختلف مقامات میں آیا ہے، تو وہاں پر اسی قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں، جس طریقے سے ہم اگر کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بستی اب قریب آنے والی ہے۔ بستی چلتی ہے؟ نہیں چلتی نا، وہ تو وہیں اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ عرف عام میں کہا جاتا ہے جی فلاں بستی اب آنے والی ہے، وہ بالکل قریب آنے والی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کو متقی لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جنت کو کھینچ کر ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، جنت تو وہیں پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دے گا تو وہ بالکل سامنے نظر آئے گی، تو بالکل قریب ہے۔ اسی طرح جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، تو اس سے بالکل بات اور وضاحت سے سمجھ آ گئی
کہ وہ پہلے سے موجود تھی، اللہ نے جب پردے ہٹا دیے تو بالکل ظاہر ہو گئی۔ جس طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی بیٹھا ہوگا اور جنت میں وہ تخت کے اوپر اور گو تکے لگے ہوں گے، اور اس کو خیال آئے گا دنیا کے اندر میرا فلاں دوست بھی تو ہوا کرتا تھا۔ دوست اس کو یاد آئے گا، جیسے ہی اس کو دوست یاد آئے گا اللہ تعالیٰ اسی وقت پردے ہٹا دیں گے۔ اگر وہ جنتی ہے تو وہ جنت میں نظر آئے گا، وہ جنت میں ہے۔ اگر وہ جہنم کے اندر ہے، جیسے پردے ہٹیں گے وہ سامنے نظر آئے گا جہنم کی آگ کے اندر جلتا ہوا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، جنتیوں کو یہ اعزاز بخشنا ہے کہ تم اگر سوچتے ہو، اس کو یاد کرتے ہو، تو یہ بھی تو ایک پریشانی کی بات ہے کہ انسان سوچے لیکن وہ بے بس ہو کہ دیکھو جی مجھے فلاں دوست کی یاد تو آ رہی ہے لیکن اب میں کیا کروں، مجھے کیا پتہ کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی کو یہ تکلیف بھی ہم گوارا نہیں کرتے کہ جنتی اتنا سا بھی پریشان ہو، فوراً پردے ہٹ گئے اور دیکھو سامنے۔ اگر وہ جنتی دوست ہے، جنت کے اندر مزے کر رہا ہے، تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو جاؤں ملنے کے لیے، گھوڑا تیار ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھو جاؤ۔ گھوڑے پہ تو پھر وہی مزہ آئے گا نا کہ گھوڑا گھاس بھی تو نہیں مانگے گا نا، یہاں گھوڑا رکھنے کو آسان کام ہے، وہاں پر گھوڑا چلتا کم ہے اڑتا زیادہ ہے۔ ایسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اللہ تعالیٰ کو جنتی سے اتنا پیار ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ جنتی گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا اور یہ کہیں بھی جا رہا ہے، کسی اپنے رشتہ دار کو، کسی دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اب جیسے گھوڑے کے اوپر یہ بیٹھا اور راستے کے اندر درخت آ گیا۔ دنیا کے اندر تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھی ہم وہ ادھر سے اپنی سواری کو لے کر جاتے ہیں، راستہ ہم تبدیل کرتے ہیں، لیکن جنتی کے لیے یہ تکلیف بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ درخت کو حکم ہے کہ میرا جنتی آ رہا ہے، راستہ چھوڑ۔ جتنا بھی بڑا درخت ہوگا وہ راستہ چھوڑ دے گا، جب جنتی گزر جائے گا، اس کا گھوڑا چلا جائے گا، پھر واپس جگہ پہ آ جائے گا۔ یہ مزے یہاں پر مل سکتے ہیں لیکن جنت میں تو ملنے ہیں، بہر صورت ملنے ہیں، کیونکہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے محبوب کی بات ہے، حق سچ ہے۔ تو بہرحال جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ اس وقت موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت ان کو بنایا جائے گا، دونوں چیزیں اسی وقت موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج کے اوپر تشریف لے گئے تو آپ نے جنت جہنم دونوں کا معائنہ فرمایا، بتایا کہ جنت کے اندر کس کس کا محل تھا، کیسے کیسے محلات تھے، کیسے کیسے باغات تھے، اور جہنم کے اندر آگ کیسی تھی، عذابات کیسے تھے، کس قسم کے لوگ وہاں پر جل رہے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور جنت ہم کیوں نہ مانگیں؟ کل کے درس میں پڑھا تھا نا، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ کتنے بلند ترین درجے کے پیغمبر ہیں، جب وہ جنت مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ مانگیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو کہ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی جنت مانگو یا جہنم سے پناہ مانگو تو 3 مرتبہ مانگو۔ ایک روایت میں ہے 5 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ ہے، تو ہم کم سے کم کو لیتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے تو جنت اس کے حق میں سفارش کرتی ہے، اے اللہ یہ جو بار بار جنت مانگ رہا ہے تو دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کی سفارش قبول فرماتے ہیں، اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ اور جو اسی طریقے سے 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ جہنم سفارش کرتی ہے، اے اللہ یہ جو بار بار مجھ سے پناہ مانگ رہے اس کو پناہ دے دو، اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے۔ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، یہ آسان ترین دعا ہے جب ہم اکٹھے مانگتے ہیں۔ اگر اکیلا بندہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار،
اردو کے اندر بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن عربی کے اندر جو بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی دعا مانگا کرو تو عربی زبان کے اندر مانگا کرو، اس لیے کہ یہ میری زبان ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے جیسے محبت ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہے، اس کی زبان سے بھی محبت ہے، قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے دعا۔ بہرحال ہم اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو نہ دیکھیں، ہم نے مانگنا ہے اللہ سے اس کی شان کو دیکھیں، اس لیے جب مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگیں، اور 3 بار مانگیں گے تو اس پہ ہمارا کیا خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن نفع کتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب گمراہ لوگ، مشرک لوگ، مجرم لوگ، ان کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، اب انہیں کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، کہاں ہیں وہ؟ هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا کوئی بدلہ ہی لے سکتے ہیں؟ یہاں پر جو مشرکین ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی دنیا ہے، ہر ایک کے اپنے عقیدے کے مطابق وہ مطمئن ہے کہ بس میں جہاں چل رہا ہوں جس راستے پر یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پر جن کا یہ خیال ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت برحق ہے، اس میں تو شک والی بات ہی نہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن ایک سفارش ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جبری سفارش۔ جبری سفارش کا عقیدہ کچھ لوگوں کا ہے، جن کا گمان یہ ہے کہ بس اللہ کے نبی جب ہمیں دیکھیں گے تو وہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے او جی علی کے چاہنے والو او۔ کوئی کہتے ہیں جی مولا حسین کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے او جی میرے چاہنے والو جو جنت میں عیش کرو۔ اور کچھ کہتے ہیں جی میرے پیر و مرشد وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ پیر و مرشد واقعتاً پیر و مرشد ہیں یا ویسے بناوٹی ہیں، لیکن بات عقیدے کی کرنا ہو کہ جس کا جہاں پر ذہن مطمئن ہے، فٹ ہے، جی میرے پیر و مرشد ہیں جی وہ مجھے بچائیں گے، میری سفارش کریں گے۔ اور اس قسم کے پیر آج کل بنے ہوئے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، ماشاءاللہ روزے بھی نہیں رکھتے۔ نماز کی بات کرو جی میں تو مدینے جا کے پڑھتا ہوں، نمازیں مدینے پڑھتے ہیں، اور کہو جی کھانا بھی مدینے کا کھا لیا کرو، وہاں کا کھانا نہیں اچھا لگتا، یہ وہاں جائیں تو ایسے ڈرامہ باز ہیں، کھانا یہاں کا چٹ کر جاتے ہیں، نمازیں جی وہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ پیر نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا طبقہ آج کل یہی ہے۔ انہوں نے مریدین کو پکا کر رکھا ہے کہ بس سالانہ جو ہے نا یہ غنڈہ ٹیکس، سالانہ جو ہے نا آؤ اور آ کر ایک وہ حیثیت دیکھتے ہیں، بھی مرید بکری والا ہے، مرغی والا ہے، یا کوئی یہ بچڑے والا ہے، اس کو دیکھتے ہیں بھی سالانہ ایک جانور آپ دیا کرو، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، پھر یہ سب کچھ ہماری نظر میں ہوتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مرید ڈرتا ہے بیچارہ بھی چلو ایک بچڑا ان کو دے دوں، 8-10 گھر کھڑے چلو وہ تو بچ جائیں گے، اس کو نہیں دوں گا ایسا نہ کہ پیر صاحب ناراض ہو جائیں، غضبناک ہو جائیں اور سب کے مار دیں۔ اچھا مریدوں کے پاس جائیں گے جی یہ گائے بڑی اچھی ہے، کتنا دودھ دیتی ہے، وہ بیچارہ بھول کے بتا دیتا ہے، اچھا ایسا کرو کہ آپ یہ مجھے دے دو۔ کہتے جی میرے تو اپنے حالات خراب ہیں جی میں آپ کو کیسے دے دوں؟ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھی دے دے گا۔ وہ دعا اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اتنی اگر تمہاری دعا اچھی ہے، بڑی پہنچے ہوئے ہو تم، تو دعا والی اس کو دینی ہے اور سچی والی تم نے خود لینی ہے۔ تو یہ چکر باز لوگ ہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ دکاندار ہیں، اور یہ شارٹ کٹ راستہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ بھئی پریشان نہیں ہونا، ایک بار پیر کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا مرید ہے، بس قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا اور جنت کے اندر اس کو داخل کرا کے آئے گا۔ یہ اللہ کے پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کی رد کر ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ اللہ کو ایسا مجبور بنا کر دکھاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس دن چھٹی پر ہوں گے، جنت کے سارے دروازوں کے اوپر کہیں پر مولا علی کھڑے ہیں، کہیں پر امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، کہیں پر پیر و مرشد کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کا قبضہ ہے، ان کی مرضی ہے، اللہ کی تو مرضی ہے ہی نہیں۔ جبکہ آیت الکرسی جو کہ الحمدللہ ہر ایک مسلمان بچہ اس کو پڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سفارش کی بڑی بہترین طریقے سے وضاحت ہمیں سمجھائی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے ہاں اس کی اجازت سے۔
یعنی سفارش کی بھی اجازت وہ دے گا تب ہوگی، جس کو دے گا، جس کے لیے دے گا، اور جتنی حد تک کی اجازت ہوگی اس سے آگے کی سفارش ممکن نہیں۔ جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جنت میں داخل نہیں کرا سکیں گے، اپنے والد آذر کی سفارش وہاں پر نہیں چلے گی، نوح علیہ السلام سگے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکیں گے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں وہ کافرہ تھی، اپنی بیویوں کی سفارش نہیں کر سکیں گے، حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی سفارش نہیں کر سکیں گے، تو بتاؤ کہ بھئی یہ جو آج کل بناوٹی بنے ہوئے ہیں یہ پیر و مرشد، یہ کر سکیں گے؟ ان کی سفارش اپنی کوئی نہیں کرنے والا ہوگا، دوسروں کی تو یہ کیا کر لیں گے؟ تو اس قسم کے جو لوگ پھر رہے ہیں نا، ان لوگوں نے لوگوں کو شارٹ کٹ بتایا ہوا ہے، جی بھئی نمازوں کا اللہ کو کیا ضرورت ہے نماز روزے، ہم جو بھوکے پیاسے ہیں اس کو کیا ملتا ہے؟ یہ تو بس صرف باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ خوش ہوتا ہے کسی کا دل جیت لو جی، نماز اللہ کے نبی کے اوپر فرض تھی، حالت جنگ کے اندر معاف نہیں ہوئی، اہل بیت نے کربلا کے میدان کے اندر نماز پڑھی اس حال کے اندر جب پورا خاندان ذبح ہو چکا ہے، ان پر معاف نہیں ہوئی۔ پیر مرشد کہتے ہیں جی نماز میں کیا رکھے، باجی دل پاک صاف رکھو، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، مخلوق کی خدمت کرو، تمہارا بیڑا پار ہے۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، گمراہ بھی ہوتے ہیں، گمراہ کنندہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تبصرہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ وہ کہاں گئے، وہ جو تمہیں جھوٹے جھوٹے وعدے جھوٹی امیدیں دلاتے تھے وہ ہیں کہاں؟ اب جب یہ لاجواب ہو جائیں گے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ سارے اور جتنے گمراہ ہیں مشرک، یہ سارا، اور اس کے ساتھ ابلیس کے سارے لشکر جو ابلیس کے پیروکار تھے، یہ سارے کے سارے اکٹھے جہنم میں گئے، اور وہاں جائیں گے تو پھر وہاں پر جھگڑا کریں گے، وہاں تو لڑنا ہے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہاں پر جھگڑا شروع ہے، تو نے مروایا ہمیں، وہ کہتے تو ہی کہتا تھا بڑا پہنچا ہوا ہے، تو ہمیں وہاں پر لے کر گیا تھا، وہ کہتا مجھے کیا پتا تھا، پہلے تو وہاں پر گیا ہوا تھا، تجھے نہیں پتا سارا کس قسم کا بندہ ہے۔ جتنا بھی لڑیں گے جھگڑیں گے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے۔ آج ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں بس جی آپ کو کیا پتا، تم تو گستاخ، تم تو مانتے نہیں ہو۔ انہیں سمجھاؤ بھی اللہ کے بندو، ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، ہم ان کو خدا تو نہیں مان سکتے، ولی بھی برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہیں، نبی برحق، ان کے معجزات برحق، لیکن ولی کو نبی سے بڑھا دینا اور نبی کو خدا سے بڑھا دینا، خدا کی چھٹی کرا دینا، یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ دیکھیے جس طریقے سے ماں کا الگ ایک درجہ ہے، بہن کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، اب ماننا تو سب کو ہے نا، ہر ایک کو اپنا اپنا درجہ دینا ہے۔ کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ ماں کی شان اتنی بلند کرتا ہے کہ بھی ماں کی وجہ سے اس نے جی بہن کی جا کے پٹے لگا دی اور جب بیوی کو جا کے مار دیا، جی میری ماں سے یہ بات کیوں کی؟ اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ بیوی نے جو اس کو بھڑکایا، تیری ماں مجھے ایسے سے کہہ دی، اچھا اس نے ایسے سے کہا ہے، جا کے ماں کے سر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، ایک حد بندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، جتنی حد ہے بس اتنا درجہ دو اس کو، اس کے اندر افراد تفرید نہیں ہونی چاہیے، تو وہاں پر جھگڑا فساد ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح جیسے ہر ایک چیز کی حد ہوتی ہے نا، جیسے ماں کا اپنے کا مقام ہے، باپ کا اپنا ہے، بیٹی کا اپنا ہے، اسی طریقے سے جو ولی ہیں ان کا اپنا ایک رتبہ ہے، نبیوں کا اپنا ہے اور اللہ کا اپنا ہے۔ اللہ خالق ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، باقی سب مخلوق ہیں، بے شک ولی ہے، نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، لیکن ہیں تو مخلوق، اللہ کے در کے تو محتاج ہیں، اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ باتیں کتنی آسان ہیں، ان کو سمجھاؤ، کہتے ہیں جی تم ہو گستاخ، تم نہیں مانتے، بھائی تمہارا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ۔ اب جب یہ جہنم کے اندر جائیں گے نا، وہاں پر یہ سارا منظر دیکھیں گے، بے ہوا کیا ہمارے ساتھ، جو کہتے تھے جی ہم تو بس تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آئیں گے، ان کا تو اپنا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، وہ تو خود رو رہے ہیں۔ اب کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، واقعی وہ غلط راستہ تھا، لیکن آج یہ مان ہے تو فائدہ کیا۔ اچھا جرم کون سا ہے؟ وہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ خود اس کو اقرار بھی کرتے ہیں، اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم ان پیروں کو رب العالمین کے برابر درجہ دیتے تھے،
برابر سمجھتے تھے۔ اب یہ روتے ہیں کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، بس اب تو ایک ہی حل ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک مہلت دے دے، ایک بار دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے تو بس پھر ہم پکے مومن، اور ہم نے ان کی باتوں میں آنا ہی نہیں دوبارہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہاری بات ہے، یہ تو تمہاری بات ہے نا کہ ایک دفعہ موقع دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موقع ایک بار دینا تھا، وہ دے دیا، دوبارہ کسی کو موقع مل سکتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی مضمون مختلف آیات کے اندر ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ میں اس میں سے نکال دے، اگر پھر دوبارہ ہم نے یہ کام کیا نا جو اب ہم کر کے آئے ہوئے ہیں، دوبارہ ہم نے شرک کیا، کفر کیا، تو پھر ہم پکے ظالم ہوں گے، ایک بار دوبارہ بھیج دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس کا علم ازل سے ابد تک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا قانون نہیں ہے، قانون قدرت تو ہے، اللہ بار بار موقع دے، بار بار دے، قدرت تو ہے، قانون نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس وقت جو ان کی کیفیت ہے، یعنی عام کوئی انسان ہو تو وہ جب ان کی کیفیت دیکھے گا تو اس کے دل میں خیال ہوگا کہ ہاں اب ہی اس کو پکی توبہ کرنی ہے، اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لی، جہنم کا عذاب دیکھ لیا، اب وقت اس کو موقع مل گیا نا تو بڑا ولی بن کے آئے گا۔ انسان کے دل میں تو یہ خیال آئے گا نا، لیکن اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ایسی بات نہیں ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو میں بھیج بھی دوں انہوں نے پھر بھی وہی کرنا جو پہلے کر کے آئے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ مہلت تو مانگ رہے ہیں، مہلت ہم نے ان کو نہیں دینی، اگر دے بھی دیتے بالفرض دے بھی دیتے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ولی بن کے آئیں گے، یہ پھر بھی وہی مشرک کے مشرک بن کر آئیں گے۔ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے نا کہ ان کو جتنی بار یہ مہلت دو، جو چور ہوتا ہے نا اس کو 1000 بار موقع ملے وہ پھر بھی چور ہی رہتا ہے، وہ قسمت والے انسان بن جاتے ہیں، ورنہ جو چور ہوتا ہے وہ چوری کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، اس کی گھٹی میں، اس کی فطرت میں چیز گھس جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، وہ نہیں باز آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو ہم دوبارہ مہلت دے دیں، دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیں، کرنا انہوں نے پھر بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس وقت کے حالات اس امت کو پہلے بتا دیے، اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، کھول کھول کے بتا دیا، کوئی بات چھپائی نہیں، کسی بات کو مخفی نہیں رکھا، اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالا، سب کچھ بتا دیا۔ یوں یوں آپس میں لڑیں گے، یوں یوں جن کے اوپر ان کو امیدیں ہیں ان سے بیزار ہو جائیں گے، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، وہاں جا کر مہلت مانگیں گے، ساری باتیں پہلے بتا نہیں دی۔ جب ساری باتوں کا پتہ چل گیا تو کسی انسان کو، کسی مسلمان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ پھر وہ وہی حرکت کرے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا جو عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ہمیں پہلے ہی یقین کامل ہے اور یقین بڑھتا ہے، ہمیں یقین کامل ہے کہ جو کچھ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے یہ حق سچ ہے، ایسا ہوگا۔ اور سب انسان دیکھیں گے اس منظر کو، جب مشرک اور مجرم کافر یہ چیخیں گے، چلائیں گے، جھگڑیں گے، آپس کے اندر گالی گلوچ کریں گے، لیکن نتیجہ پھر وہی ہے کہ جہنم سے نکل تو نہیں سکتے۔ 13ویں پارے میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا، وقال الشیطان لما قضی الامر، اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو کتنی بڑی مہلت دی ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو خطاب کا موقع دے گا۔ مجرم بڑا ہے نا، اس کی سزا بہت بڑی ہے، جس طریقے سے کسی کو سزائے موت جب ہو جاتی ہے نا تو کہتے ہیں چلو کوئی خواہش بتا، بظاہر سی بات سزا جو بہت بڑی ہے، تو سزا بہت بڑی ہے تو اس لیے اس کی چلو کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، ہم اس کو پورا کر دیتے، اس سے بڑی تو سزا کوئی نہیں، سزائے موت، اس کی سزا چونکہ بڑی ہے، اللہ فرمائیں گے تو بول کیا بولتا ہے۔ وہ جو اس کا مکالمہ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہم اسے کہیں گے جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں، سب کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس وقت اللہ فرمائے گا شیطان کو بول کیا بولتا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کا خطاب سنو، شیطان کہتا ہے
اس وقت جب فیصلہ ہو چکا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا تھا جھوٹا، اور کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی ڈنڈا شنڈا کوئی نہیں تھا، کوئی غلبہ نہیں تھا میرا کہ میں کہتا اوے خبردار جو نماز پڑھی تیری گردن میں دبا دوں گا، کسی کو بھی نہیں کہا۔ میں نے نہیں کہا کہ تو خنزیر کھا، زبردستی تو کھا، کسی کو بھی نہیں کہا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں صرف اشارہ کرتا تھا کہ بھی چھوڑ دے نماز، تو کہتا تھا جی بسم اللہ، میں چھوڑ دی۔ میں تو صرف تھوڑی سی دعوت دیتا تھا، زبردستی کوئی بھی نہیں تھی۔ دیکھو نبی کے پاس تو کتاب تھی، قرآن تھا، اس کے پاس جبرائیل آتا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ میرے پر کوئی کتاب اتری تھی، نہ میرے پاس کوئی ڈنڈا ہوتا تھا، اور میں کہتا تھا تو جا فلم دیکھنے، کہتا جی میں جا رہا ہوں۔ کسی کو یہ نہیں کہا بھائی ننگے تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، کسی کو کہا تھا میں نے؟ اب شیطان کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ہے نا زبردست بات؟ اور اگلی بات سنو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہتا ہے جھگڑنے کا تو فائدہ کوئی نہیں، کہہ رہے میں کیسے کو جنت میں جا رہا ہوں، جو تم گالیں تو شیطان بڑا کمینہ ہے، اس نے میں مروا دیا، یہ بڑا ذلیل تھا۔ بھئی تم جو مجھے گالیں دیتے ہو، میں جنت میں جا رہا ہوں، تمہیں پہلے نہیں پتا کہ میں جہنمی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میرے اوپر لعنت پڑی ہے، تمہیں نہیں پتا تمہیں تو آج بھی جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے گالیں دے کے کرو گے کیا؟ چلو اکٹھے چلتے جہنم میں، آؤ۔ میں جنت میں جاتا نا پھر تمہیں دکھ ہونا چاہیے تھا، تمہیں پہلے پتا تھا میں جہنمی ہوں اور تم پھر میری بات مانتے تھے۔ جب جہنمی کی بات مانو گے، لعنتی کی بات مانو گے، تو انجام کیا ہونا ہے؟ 13 پارے میں پوری تفصیل ہے۔ حقیقت یہ کہ کوئی انسان اگر دل کی آنکھ سے اس کو پڑھ لے، دل میں اس کو تھوڑی سی جگہ دے دے، تو کبھی بھی شیطان کی بات نہ مانے، اور شیطان نے جو بھی کچھ وہاں پر کہنا ہے وہ سچ کہنا ہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ اچھا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ منظر بھی ہمیں پہلے بتا دیا۔ یہ تو ایسے ہے جس طریقے سے ایک پیپر ہو اور پہلے بتا دیا جائے 5 سوال ہوں گے اور یہ سوال ہے اس کے جواب یہ ہوگا، تو امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ تو اس کی رحمت ہے، سب کچھ پہلے بتا دیا، قبر میں یہ سوال ہوں گے، جواب یہ ہے۔ شیطان نے تمہیں ایسے کہنا ہے اور تم نے اسے بچنا ہے، اور وہاں پر شیطان ایسی تقریر کرے گا، شیطان یوں کہے گا، اس کا انجام یہ ہوگا، سب کچھ تو پہلے بتا دیا۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ تو ایک صرف اس کا فضل ہے، اور ہماری سستی کی انتہا ہے کہ بتا دیا سوال یہ، جواب یہ ہے، تیاری پھر بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم پھر بھی فیل ہو جائیں تو پھر اس کے اندر ہماری اپنی بد نصیبی ہے، کم نصیبی ہے، اللہ کا کیا قصور ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہم تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر ترین زندگی، ہم اس کو قیمتی بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کے محبوب کی اطاعت کے اندر اس زندگی کو صرف کر دیں گے، انشاءاللہ جیسی آنکھ بند ہوگی اس کے بعد شیطان رسوا ہوگا، روئے گا، ہے یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور ہم خوش ہوں گے الحمدللہ کہ ہم تھوڑے سے عرصے کے لیے گئے تھے، لیکن شیطان کی شر سے محفوظ رہے۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔